جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی دشمنوں پر پھینکی، جس کی وجہ سے وہ اندھے اور شکست خوردہ ہو گئے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ مٹی پھینکی تو پھینکنے کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گئی، اور چونکہ اس پھینکنے نے وہ کام کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نہ تھا، اس لیے پھینکنے کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفی کر دی گئی۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو فرمایا گیا وہ اولیاء رحمت اللہ علیہم پر بھی صادق ہے، لیکن منکرین ان کو ایسا ہی جانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ اولیاء رحمت اللہ علیہم میرے دامن میں چھپے ہوئے ہیں اور ان کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ چونکہ جاننا اور نہ جاننا دو حیثیتوں سے ہے، لہٰذا دونوں باتیں درست ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو تیرا جاننا اور نہ جاننا بھی اسی اعتبار سے سمجھ لے۔ حیثیت اور جہت بدل جانے سے دو متضاد حکم بہت سی چیزوں پر لگائے گئے ہیں۔ کسی کی فنا اور بقا کا مسئلہ بھی اسی نوعیت کا ہے کہ مختلف حیثیتوں سے اس کو فانی اور باقی کہا جاتا ہے، یعنی اگر وہ موجود ہے تو اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات کے اعتبار سے فانی ہے اور اسے بقا باللہ حاصل ہے۔ دن میں سورج کے سامنے شمع روشن کرو تو اس پر متضاد حکم لگ سکتے ہیں، چونکہ آفتاب کی روشنی کے سامنے اس شمع کی روشنی ماند پڑ گئی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ روشن نہیں ہے، اور اس حیثیت سے کہ اگر اس کی لو پر روئی رکھو تو وہ جل جائے گی تو تم کہہ سکتے ہو کہ شمع روشن ہے۔ اگر 200 من شہد میں ایک سیر سرکہ ملا دو تو کہہ سکتے ہیں کہ سرکہ مدھوم ہے، چونکہ چکھنے میں اس کا مزہ نہیں آتا، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سرکہ موجود ہے، کہ وزن کریں گے تو معلوم ہو جائے گا۔ ہرن جب شیر کے سامنے بے ہوش ہو گیا تو وہ فانی بھی ہے اور باقی بھی ہے۔ فنا و بقا میں یہ مثالیں جو دی گئی ہیں وہ حضرت حق کے شایان شان نہیں ہیں، لیکن اس کا بیان کرنا عشق و محبت کے جوش میں ہوا ہے۔ عشق الہی کا دعویٰ ایک درجہ میں برابری کا دعویٰ ہے، اس لیے عاشق اور معشوق میں لا محالہ کوئی نسبت ہوتی ہے اور ممکن واجب کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ عاشق عشق کی مستی میں گستاخانہ باتیں بول جاتا ہے، لیکن وہ گستاخی اس وقت گستاخی ہے جب اس کی نسبت عاشق کی طرف ہو، لیکن چونکہ اس کو فنا کا درجہ حاصل ہے اور وہ باتیں اس کی ذات سے منسوب نہیں ہیں، اس لیے وہ گستاخی نہیں ہے۔ اس کا با ادب ہونا اور بے ادب ہونا بھی نسبت کے اختلاف سے صحیح ہے۔ اگر وہ باتیں اس کی ذات کی طرف منسوب ہوں تو بے ادب ہے، اور اگر ذات باری کی طرف ہوں تو یہ با ادب ہے۔ بباطن چونکہ اس کو فنا فی ذات کا مرتبہ حاصل ہو گیا ہے، اس لیے اس کا اپنا کوئی دعویٰ ہے نہ کوئی ذات۔ فنا کے بعد فاعل بننے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی، لہذا فعل کی اس کی طرف نسبت نہیں کی جا سکتی۔